عورت ہے کوئی بھی ایسی لڑکی جس کا ایک اپنا وہ کوئی کام کرتی ہے یا پھر وہ تھوڑی اسٹرانگ ہے, آدمی اس کو اوائڈ ہی کرتے ہیں. اب آپ یہ عجیب سی بات کی آپ, ایسا نہیں ہوتا. اب تو مرد پراؤڈ فیل کرتا ہے. آئی ایم سیئنگ ٹپیکل آدمی, ٹپیکل آپ دیکھیں, آپ اس طرح لیں گے. تو پاکستان میں 80% لوگ ٹپیکل ہیں مرد. میرا 80% لوگوں سے پالنا ہی نہیں پڑا. ہاؤ کین آئی ٹیل یو. آپ کو 20 سے پالا, آپ کو 80 سے نہیں پڑا. پھر آپ 20 بھی زیادہ کہہ رہے ہیں. میں تو 20 میں ہوں بھائی, میں سوچا آپ 80 پر. میں زیادہ مردوں کے بارے میں کیسے بتا سکتی ہوں, لیکن ویسے ایکسپیرینس تو آپ کا ہوگا نا جرنلی. ہاں جرنلی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ زیادہ تر ہمارے جو آدمی ہیں وہ انسیکیور فیل کرتے ہیں. وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہماری جو فیمیلز ہیں وہ ٹپیکل ہیں. وہ ٹپیکل فیمیلز اپنے جو بیٹے ہیں وہ ٹپیکل طریقے سے پالتی ہیں اور آگے ٹپیکل آدمی پیدا ہوتے ہیں. تو ہم نے ایجوکیٹ آدمیوں کو نہیں کرنا, عورتوں کو کرنا ہے. عورتوں کو کرنا ہے. تو یہ ٹپیکل کتنے عرصہ اور چلے گا؟ میرے خیال ٹوٹ رہا ہے اس طرح ٹپیکل. میں کوشش کر رہی ہوں کہ میری طرف سے تو نہ چلے, اور مجھے ایسا لگتا ہے جو ہماری جنریشن ہے, میرے ارد گرد کے لوگ ہیں جو فیمیلز ہیں, وہ تھوڑا چینج آ رہا ہے. اگر اب ان کے بچے ہوں گے تو تھوڑا سا بہتر وہ ان کو گروم کریں, زیادہ بہتر ہوں گے, زیادہ بہتر. اچھا یہ اب چینج آ رہا ہے لیکن بہت سلو نہیں ہے ہمارا چینج. اب جو آج کل کی جنریشن ہے کم بچے پیدا کر رہی ہے نا, تو کیا کریں وہ. یہ کیوں؟ مہنگائی ہے اس لیے. ہاں جی, مہنگائی بہت. مطلب بچے پیدا کرتے بندہ سوچے مہنگائی ہے, مہنگائی. ہاں جی یار یہ عجیب سے کیونکہ یار پہلے بھی مہنگائی ہوتی تھی تو 12 بہن بھائی ہوتے تھے, 8 بہن بھائی ہوتے تھے. مجھے میں اس حساب سے تو مہنگائی تھی نا, ان کے حساب سے مہنگائی تو تھی. ماں ایسی ہستی ہے کہ وہ 12 سے بھی ایموشنلی کنیکٹڈ ہوتی ہو سکتی ہے. میرا بھی ایک ہے نا, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اس سے زیادہ کسی کو پیار نہیں کر سکتی. اب دوسرا ہوگا تو پتہ چلے گا نا کہ آپ دوسرے کو بھی اتنا ہی پیار کر سکتے. مطلب یہ ضروری کہتے ہیں ریز یور سن ویل. آپ کے جتنے بہتر مرد حضرات بہتر پیدا ہوں گے اور آپ ان کی سوچ کھولیں گے تو یہ نہیں روکیں گے کہ آپ کیا, ہاں کام تمیز کے اندر دائرے میں, اور مطلب نارمز کلچر کو دیکھتے ہوئے ہونا چاہیے, وہ نہیں ہونا چاہیے. مجھے ایسا لگتا ہے آپ کا بیٹا ہو یا بیٹی ہو, آپ بینگ پیرنٹ یا کوئی فیملی ممبر بچے کے سامنے بات کرتے وقت 1000 دفعہ سوچیں کہ وہ کیا امپیکٹ لے گا. ایون بیٹی بھی ہوگی, اس کے سامنے اگر آپ کسی بھی فیمیل کو کرٹیسائز کریں, یار اس کو دیکھو ایسا ہے ویسا, وہ اسی ٹائم ججمنٹ بنانا شروع کر دے گا. اچھا اس طرح کی جو عورت ہے یہ ٹھیک نہیں ہوتی, اس طرح کا آدمی وہ ٹھیک نہیں ہوتا. آپ جو بولیں گے وہ وہی سیکھے گی, وہاں کنٹرول ایسے ہو رہا ہے اور پھر وہ وہی بولے گی کیونکہ ذہن میں وہ سب کچھ پروسیس ہو رہا ہے. آپ بینگ پیرنٹ آپ بچے کو بہت زیادہ وہ سب ایموشنز آپ سے سیکھتے ہیں. ایکسیلنٹ. اور آپ یہ غلطی نہیں کریں گی. میں سوچ کے بولوں گی کہ میرا بچہ کوئی غلط. مریم یہ کیا تاثر ہے, آپ کی بیٹی ہے بیٹا؟ ویسے بیٹا ماشاء اللہ, کیا نام ہے ان کا؟ نائل. ایکسیلنٹ, بہت اچھا نام ہے. مجھے بتائیے گا کہ یہ کیا عام تاثر ہے کہ یار یہ ایک بیٹی, دوسری بیٹی ہوئی, تیسری بیٹی ہوئی, اللہ تعالیٰ رحمتیں دے رہا ہے. تو یہ کچھ لوگ ہمارے, آپ نے دیکھا ہوگا عام تاثر میں بھی اور ویسے بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بیٹیاں پیدا کرتے رہتے صرف بیٹے کے لیے. یہ کیا ہے؟ ہم نے بہنیں ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ یس ایک پوائنٹ پہ میری بھی اماں یہی چاہتی تھی کہ بیٹیاں ہوگی بیٹا بھی ہو جائے, تو دیر از نتھنگ رانگ آنیسٹلی کہ آپ چاہو گے کہ یار چلو میرے پاس بیٹا بھی ہو بیٹی بھی ہو, نہیں ہوا اٹس اوکے. اب اس کے لیے کریزی نہ ہو جاؤ, اس کے لیے آپ بیٹیوں کے ساتھ برا مت کرو. نہیں یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ جی 3-4 بیٹیاں ہوئی تو وہ ایک اور بیٹی اس لیے ہو جاتی ہے کہ انہوں نے بیٹا کرنا ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا. اب بھی آپ خود ہی تو کہہ رہے ہیں 12 بھی کر سکتے ہیں, تو بیچارے بیٹے کے لیے 5 کے لیے پیدا کر مطلب بیٹے کے لیے, اس ٹام کروز کے لیے وہ بیٹیاں پیدا کرتے ہیں, اور بعد میں تربیت میں ایشو ہوتا ہے, بعد میں شادیوں میں ایشو آتے ہیں. پھر ہوتے ہیں. میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں کہ ہم سے بہنیں ہیں, ہمیں لائف میں کبھی کوئی ایسی پرابلم نہیں آئی کہ اگر بھائی ہوتا تو ایسا ہو جاتا. یار جیسے ماں باپ مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ مجھے بڑا ہو کے مجھے پیسے دے گا پالے گا. مجھے لگتا ہے اتنا ایموشنل سہارا تو ہونا چاہیے مریم, ہونا چاہیے اور ہوتا بھی ہے. ایک طرف تو یہ ہو گیا ماں باپ کے الگ رہنا چاہیے. اب دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں ماں باپ کے ہمارے پاس ہی رہے, ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں ماں باپ؟ تو سم ٹائم موسٹلی پیرنٹس یہی چاہتے ہیں کہ بچے ہم سے الگ نہ ہو, اور یہ ایک ماں باپ کی مجھے لگتا ہے ایک نیچرل سی وہ فیلنگ ہے کہ کوئی ماں باپ یہ نہیں چاہتا کہ بچے ہم سے الگ. بیٹا ہے بیٹی, بیٹی کا بھی تو آپ یہ ایکسیپٹینس لے کر آتے ہیں نا کہ وہ گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے. ہم مجھے بیٹے کو بھی جب وہ گاڑی میں دروازہ کھولے بٹھا دیں گے جب چلے جاؤ, ہوتا ہے ایکچوئل میں ہے یہی. مطلب ایک طرف سے بیٹی ہے اور دوسرے سے بیٹا آ رہا ہو, ایکچوئل میں دونوں کو بٹھائیں اور بولیں نکل جاؤ. شادی ہو نا تو یہ ماں باپ, لڑکی کے ماں باپ تو دوسری یہ والی تھاٹ لے کر ہی نہیں آتے کہ ہاں جی بیٹی جا رہی ہے. لڑکے کے ماں باپ یہ کیوں نہیں تھاٹ لے کر آتے, شادی بھی وہ اپنے گھر جا رہے ہیں, شادی سے پہلے اپنا گھر سیٹ کر لیں, جا رہے ہیں, اوکے فائن. انگلش ہوتا جا رہا سسٹم میں. اب اچھا لگا مجھے ویسے کہ لڑکا بھی تو, لڑکی کا ہے تم بھی تو روز آ کے تم بھی اندر بیٹھو گاڑی میں اس طرح کے, وہ گلے لگے اپنی سے ماما میں جا رہا ہوں. نہیں وہ پیدل آتا ہے رخصتی کے بعد, وہ تو آپ کو لے کے جانے کے لیے آتا ہے نا. نہیں آپ کہہ رہی ہیں وہ بھی نکلے, گاڑی میں تو بیٹھنا ہی ہے نا. ٹھیک ہے بیٹھ گیا, لیکن اپنے گھر لے گیا تو دونوں کسی اور گھر چلے جائیں, اپنے گھر چلے جائیں. تو کیا ہوا؟ اچھا ہے ویسے برا کانسیپٹ نہیں ہے, لیکن دونوں طرف سے کنسنٹ ہو تو
وہی کہہ رہی ہوں کہ یہ آنا چاہیے. اچھا آپ کہتے ہیں وہاں ماں باپ ایکسیپٹنس نہیں آتی کہ لڑکے کو. ہاں اگر کوئی بہت ایسی بات ہے کہ جی ماں باپ کا کوئی سہارا ہی نہیں ہے, بہت پرابلم ہے اور آپ کو جانا ہی جانا ہے, تو پھر وہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جس لڑکی کو گھر لے کر آ رہے ہیں اس کا بھی ایک اپنا رہنے کا طریقہ ہے, اس کا بھی کوئی زندگی گزارنے کا, اس کے ساتھ آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے نا, پھر اس کو گھر میں رکھنا ہے. یہ نہیں کہ آپ ہمارے گھر میں آ رہی ہیں اور آپ کو ایسے ہی رہنا ہے. ہاں ہمارے نارمز ہماری ویلیوز نہیں, یہ غلط ہے. اس کو بھی تو کسی, اچھا مجھے لگتا ہے زیادہ حق اس کا ہے, اس لڑکی کا, کیونکہ کسی اور گھر سے آپ کے گھر پہ آ رہی ہے تو میرے خیال میں زیادہ حق اس کا ہے کہ اس کو آپ لیوریجز دیں, اس کی طرح رہنے شروع کریں. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا, یوزولی 90% وہ لڑکی اڈاپٹ کرتی ہے اس گھر کو کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے. نہیں ایسا نہیں ہوتا. ہاں نہیں, لڑکیاں یہاں کے کر رہی ہوتی ہیں ایڈجسٹ کر رہی ہوتی ہیں, بٹ پھر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ لڑکیاں جو کہ, لیکن آپ کا کانسیپٹ مجھے اچھا لگا کہ دروازے دونوں طرف کھلنے چاہیے, بند ہو اور دونوں طرف سے روتے ہوئے دونوں اندر بیٹھے اور دونوں کا الوداع کیا جائے. اچھا اب مجھے بتائیں لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں. ایک پوائنٹ آتا ہے, ایک گھر میں پوری آپ جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہو, کبھی نہ کبھی آپ ہمارے ایسا نہیں ہے پوری زندگی آپ ساتھ رہتے رہو. ایک ٹائم آتا ہے, ہمارے اماں ابا بھی اپنے سسرال سے الگ ہوئے تھے, ٹھیک ہے, ہم سب کے ہوئے ہوتے ہیں, 10-12 ہوتے ہیں 10-12 سال بعد جب بچے ہو جاتے ہیں, بڑے ہو رہتے ہیں, جگہ کم ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ اپنے اپنے گھروں میں جگہ کرنے کے نام کم ہونے پہ ہو جاتا ہے. ویسے مطلب جو بھی ہے, مجھے نہیں اس بات کی سمجھ آئی, لیکن جگہ کم ہو رہی ہوتی ہے, رہنے کے لیے لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں, بچے بڑھ جاتے ہیں. ہاں جی بچے بڑھ جاتے ہیں, تو ان کو الگ ہونا ہی ہونا ہوتا ہے. اس ٹائم ایکسیپٹنس کہاں سے آ جاتی ہے؟ وہ بچوں کی وجہ سے آتی ہے نا, بچے بھی ہیں سب ہیں, ایک بچوں بچے کی وجہ پہلے سے سارا کچھ ہو رہا ہے, سب کچھ بچوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. ویسے آپ نئی مطلب اچھی باتیں لے کر آئیں, مجھے میرا ذہن کھولنا سی. ارے میں ذہن نہیں کھول رہی, میں آپ کو صرف یہ بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ گھروں میں لڑائیاں موسٹلی جو میں نے دیکھا ہے, ہماری شادی شدہ جو فرینڈز ہیں ان کی پرابلمز یہی ہو رہی ہوتی ہے کہ ایک پوائنٹ پر آ کر ان کا بچہ ہو گیا, دے آر سینگ ایک بچہ کہ اب ہم نے سیپریٹ ہونا ہے. وہاں ماں باپ کہتے ہیں ہم نہیں جائیں گے, وہ کہتے ہیں نہیں, وہ کہتے ہیں ان کے تو دل کا ٹکڑا آپ لے کے جا رہی ہیں, جن کے لیے وہ جب 4-5 بیٹیاں پیدا ہوئی تھیں, آخر میں وہ ٹام کروز آیا تھا نا, کیسے چھوڑ دیں ان کو. وہ جن کی بیٹی تھی 4 بیٹوں کے بعد بھی, چلیں سوچے نا, 4 بیٹوں کے بعد ایک بیٹی بھی تھی, جگر کا ٹکڑا, وہ بھی تو آپ لے آئے. یہ بھی ہے, تو وہ کیسے تو سسٹم یہ کرنا چاہیے آگے کے لیے. مریم کہہ رہی ہے کہ جی جب لڑکی کی وداعی ہو رہی ہو, مطلب وہ گھر سے نکل رہی ہو, تو دوسری طرف لڑکا بھی نکل رہا ہو, اور وہاں سے اگر رو رہے ہو لوگ تو وہاں سے بھی رو رہے ہو, دونوں کو بٹھائیں اور کہیں اور بھیج دیں. لیکن اگر آگے گھر ہی نہ ہو, وہ لکھا ہوتا ہے نا پیچھے ہیپی میرج, اور وہ پیچھے سے وہ بجتے ہو, وہ جو ڈبے بج رہے ہوتے ہیں پیچھے, پھر آپ کو سمجھ آئے گا ہیپیلی میرڈ کا مطلب کیا. یہ ہیپیلی میرڈ ہے. اچھا بھی میرے سسرال میں سن رہے ہوں گے, وہ یہ سوچیں گے کہ میں ان کے بیٹے کو ہم ایسے ہی لگ رہتے ہیں, لگ رہے ہیں, ہاں وہ باہر رہتے ہیں. اچھا بولو, وہ نہیں, ان کا ذہن کھلا ہوا ہوگا. ہاں آنیسٹلی, اس لیے بھی اگر وہ ہمارے پاس آ کے بھی رہتے ہیں تو وہ ہماری لائف میں بادر نہیں کرتے. یہ ہوتا ہے. اچھا ایجوکیشن سے بڑا فرق پڑتا ہے ان سب چیزوں میں, اویئرنیس تھوڑی کم تھی, ایجوکیشن بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ جو گاڑی گئی آگے, اگر اس کے اندر اس لڑکے کے پاس گھر ہی نہ ہو تو وہ کدھر جائے گا. بہت سارے لوگ ہوتے نہیں ہوتے ہیں, گھر نہیں ہوتا, یہ ساری سیٹلمنٹ شادی سے تو پھر وہ یو ٹرن لے کے دوبارہ آئے گا اپنے ابا کے گھر پہ, کیونکہ اس کے باپ کا ہی گھر ہوگا. 90% ابا نے اس کو اس قابل کیوں نہیں بنایا کہ وہ کوئی نوکری اچھی کرتا. جب وہ اس قابل بنتا ہے, اس کے بال گر چکے ہوتے ہیں, پیٹ باہر آ چکا ہوتا ہے, موٹا, کیونکہ 30 کے بعد تو لڑکے کے قابل ہوتے ہیں, تو 30 کے ہمارے پاکستان, یہ پھر آپ میں بتا رہی ہوں, یہ سارا نا سسٹم ہی خراب ہے. سسٹم خراب ہے. ماں باپ اتنا کسی بچے کو اسٹرانگ ہونے ہی نہیں دیتے, بیٹوں کو اسپیشلی, کہ وہ اپنا کچھ گھر لے لے اور وہ 30 تک 30 تک ویسے کر جائے. ویسے مریم 30-20 تک ہوتا ہے یہ سب کچھ لڑکے کا, ہو جاتا ہے. پھر بھی مجھے لگتا ہے 30 کے بعد ہی کہیں لڑکے گھر شہر نکالتے. رینٹ پہ لے لو یار. ہاں رینٹ پہ لے لیں, تو رینٹ کون بھرے گا اس کا, دونوں مل کے. لڑکے شادی کر لی کام ہی نہیں کرتے یار, کیا کانسیپٹ دی کیا کانسیپٹ آپ نے جو سسٹم بنا دیا. ہاں صحیح کہہ رہا ہوں, رینٹ کے گھر. مجھے کہنا یہ جو یہ ہے نا, یہ کہہ رہی ہیں کہ میرا, اچھا اسلامی طور پہ بات کسی حد تک آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اگر لڑکی چاہے تو, لیکن ان لڑکیوں کے لیے کیا کہیں گی جو رہنا چاہتی ہیں, بھائی تو رہیں اچھے